اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمنون، آیت نمبر 72۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ کیا وہ تم سے کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یعنی نبی تمام انبیاء جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تکلیفیں جو دی ہیں تو وہ اس لیے دی ہیں تاکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہ جیسے ہی ان کے اوپر سے تکلیف ہٹا دی جائے گی یہ پھر سے کیا ہوں گے، نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کریں گے اور اس کے ناشکرے بن جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا رکھ کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھ لو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اجازت دی تھی کہ مسجدیں بند ہو گئی تھی کورونا کی وجہ سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمارے لیے آسانیاں کی کہ دوبارہ سے مسجدیں کھول دی گئیں، پھر سے اس کی ناقدری کی گئی۔ اب ہر نکڑ گلی کی مسجدیں بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ روڈ پر مسجدوں کے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ سارے عذاب کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور پھر اس کی ناقدری ہوتی ہے دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ دیکھیں، وہی ہے نا، ہمارا ہی تذکرہ ہے، اس میں کوئی پچھلے قصے کہانیاں نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہی ذکر اس قرآن میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ بات پہ یہاں پر واضح طور پر ہمیں بتا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ آج کے دور میں گزر رہی ہے، اور بندے اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس قرآن کے نہ قریب ہوتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اس کی ناشکریاں شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ بلائیں اور یہ عذاب ہم سے اٹھا لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ راحت اور سکون کے دن واپس لوٹا دے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی ہیں اور سوچنے کو دل بھی دیا ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں پر ہی غور کر لو تو تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جو سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آکسیجن ہے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفت فراہم کیے جا رہے تھے، وہ سانسیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دھڑکنے والا دل دیا ہے اور جو یہ آنکھیں جس سے ساری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو اس کا جو ویکسین آئی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ہے نا کہ جو اس کا وڈراول یہ بھی ہے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور بندہ پھر ان چیزوں کا شکر نہیں کرتا، اور پھر وہ چیزیں جو نہیں دی گئی ہیں اس کے اوپر اللہ کی ناشکری اور ناکفران کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر دنیا میں بھی اللہ کے اذن سے آئے ہو اور وہاں جاؤ گے تو بھی اس کی مشیت سے ہی جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ہماری سانسوں کا اختیار بھی جبکہ ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے گزرنے والے لوگ جو کہہ چکے وہی یہ ساری باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرا بن جائیں گے اور تو ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے بھی بہت سن رکھا ہے، یہ محض افسانے ہیں اور کچھ نہیں، اور پارینہ داستانے ہیں۔ ان سے کہہ دو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو
بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ مل رہا ہے، کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو، کیسے تم اپنے اللہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو اپنے کریم رب کو چھوڑ کر؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے کر آئیں گے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے ہیں، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، یہ کہتا میں یہ تو میری تخلیق ہے یہ مجھے دو، وہ کہتا میری تخلیق ہے یہ مجھے دو، اور ساری دنیا ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے پچھلی صورت میں کہا اگر ایک ہی، یہاں تو بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، اگر دو ہی بادشاہ ہوتے ساری دنیا کو چلانے والے تو پوری دنیا میں فساد پھیل چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ایک ہی واحد اللہ ہے جس نے ساری دنیا کا نظام قائم رکھا ہوا ہے، وہ قیوم ہے، اس نے ساری دنیا کو تھاما ہوا ہے، اور اگر سب بہت سے خالق اس دنیا کے ہوتے تو سب اپنی اپنی تخلیق کو لیتے اور کہتے کہ یہ میری تخلیق ہے، اور سب کے سب جھگڑا کرتے اور الگ ہو جاتے، اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے اپنا غلبہ دکھانا چاہتا، ہر کوئی اپنی سرداری مانگتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت مثالیں بیان کی ہیں کہ جب انسان میں فساد پھیلتا ہے تو وہ اپنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو کیا کرتا ہے، دعویٰ شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی میرا تھا یہ بھی میرا تھا، یہ مجھے دو یہ مجھے دو۔ تو اگر یہ ساری دنیا بھی ایسی خالقوں کی، مختلف خالقوں کی بنائی ہوتی تو پھر جب بھی ان میں جھگڑا ہوتا تو سب اپنے اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جایا کرتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے رہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، آیت نمبر 94۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کے لیے فرما دیا گیا۔ ہم نے بھی یہ دعا کرنا چاہیے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی اما ترینی ما یوعدون، آیت نمبر 90 92 اینڈ 92 سوری 93 اینڈ 94 میں یہ دعا ہے، مارک کر لے۔ اے اللہ ہمیں جب نجات دے دینا جب تو عذاب دینے والا ہو اس قوم کو جس کو تو نے وعدہ کیا ہے عذاب کا، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن پر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عذاب، یعنی جو جن پر تو وہ جو مغضوب علیہم جو قوم ہے ان سے ہمیں پناہ میں رکھنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آئے، یہ پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی نبیوں کے ہونے کے باوجود بھی ان پر عذاب مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اور ان پر کیا عذاب آیا تھا کہ ساری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو قتل کیا جائے گا جہاں بھی تم پاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو یا جلا وطن کر دو یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور نبی کے سامنے ہی ان پر جو چھوٹا والا عذاب آنا تھا، دنیا والا عذاب آنا تھا، وہ دنیا میں آ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو کہ جو بہترین ہے، وہ ادفع باللتی ہی احسن السیئات نحن عالم بما یصفون، آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا۔ دیکھیں ایک انسان جب ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ برائی نہیں کرتے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تاکہ کیا ہو جائے، وہ جو برائی ہے وہ مٹ جائے اور وہ جو سامنے والا ہے اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیں اسلام کتنے خوبصورت طریقے بتاتا ہے دوسرے برائیوں کو روکنے کے۔ اور دیکھیں کسی کا، ہم انسان ہے نا، ہم اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ برائی نہ کریں، اپنے آپ کو روک لیں، صبر کر لیں بس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر سے بھی ایک درجہ بلند بات بتا دی کہ صبر تو کرو
لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ نیکی اور کر لو، اور جب تم ان کے ساتھ نیکیاں کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس برائی کو بھی مٹا دے گا جو وہ سامنے سے تمہارے لیے، جس کے تمہارے لیے تدبیر کر رہا ہے۔ تو دفع کر دو برائی کو، باللتی ہی احسن السیئات، برائی کو نیکیوں کے ذریعے سے دفاع کرو، اور دعا، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ، سوری ہم کہاں چلے گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی کہ اگر وہ تمہارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تانے کستے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تصنیفات سے خوب واقف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے گا۔ آپ اس پر صبر کر جائیں اور دعا کرتے رہیں کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر بھی دعا ہے، مارک کر لیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین جو ہیں میں اس کے نقش قدم پر چلوں، اور اس سے بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میری پاس بھی آ جائے، شیاطین میرے پاس بھی نہ بھٹکیں بلکہ وہ مجھ سے دور ہی رہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ مارک کر لیں آیت نمبر 97 اور 98 میں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہے ہیں۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، یعنی کہ ایک برزخی زندگی ہے جس میں ان کو تھوڑے وقت تک، جب کہ سور نہیں پھونکا جاتا تب تک کہ ان کو اس زندگی میں رہنا ہے، برزخی زندگی میں، دوسری زندگی کے دن تک، یعنی کہ جب تک دوسرے دوبارہ نہیں اٹھائے جاتے تب تک سب کو برزخی زندگی کا وقت گزارنا ہے، اور وہ کیسی زندگی ہے؟ وہ غیبی زندگی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہر وہ انسان جو فوت ہو جائے گا اس کو وہ زندگی خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھنے مل جائے گی، اس کا کوئی تصور اور کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر سے یہ بھی برزخی زندگی بھی متشابہات میں سے ہے، پوشیدہ چیزوں میں سے ہے۔ پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، یعنی نہ کوئی والدین کا، نہ باپ بیٹوں کا، نہ اولادوں کا، نہ زوج کا، نہ ازواج کا، کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی نفسی میں لگا رہے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہو گئے وہی فلاح پا گئے، اور فلاح کہاں سے ملے گی؟ قد افلح المومنون، جو قد افلح المومنون کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا سورے کے شروع میں ہی کہ کون فلاح پانے والے ہیں، جو وہ کام کر لیں تو وہ فلاح پا جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جنہوں نے وہ کام کر لیا وہ یہاں پر فلاح پا جائیں گے، اور ان کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل جائیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ ہو چکے تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، یعنی کہ جب ہمارے بندے دعائیں کرتے تھے تو تم ان کی دعاؤں کا تمسخر کرتے تھے، ان کا استہزاء، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا غلبت علینا، آیت نمبر، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قالوا نہیں یہاں پر نہیں ہے، یہ دعا کہاں رہ گئی؟
اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال لے. آیت نمبر اور پھر ہمارے اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نظروں کے سامنے سے پڑے رہو اس میں جب تک کہ تم ہو. اور جب ہمارے بندے دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے. ہاں ربنا آمنا آیت نمبر 109 میں ہے. ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. مارک کر لیں آیت نمبر 109. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو نجات عطا فرمائی تو تم ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ ان کی دعاؤں پر ہنسا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے. تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنسنے لگے. یعنی تم اپنے ان مطلب تم کو ان سے اتنا اناد تھا، اتنا تم سرکش ہو گئے تھے ان کے بارے میں، تمہاری دشمنیاں ان کے بارے میں اتنی بڑھ چکی تھی کہ تم اپنے رب کو بھول گئے تھے کہ ایسا کوئی رب بھی تمہارے سر پر موجود ہے جو کیا کرے گا؟ ان تمام حرکتوں کا تم سے بدلہ لے گا. تو تم نے میری ذات کو بھی بھلا دیا، اپنے اس بھلاپے میں پڑ گئے اپنی ضد کے چکر میں. آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل دے دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے جن کے اوپر تم ہنسا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے تھے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے رہے ہو. یعنی کہ جو حساب کتاب میں جن کا میتھس تھوڑا اچھا ہے ذرا ان سے جا کے پوچھو، وہ کہیں گے کہ نہ تم دن نہ دن کے کوئی پہر بلکہ دن کا ذرا سا حصہ کچھ رہ کر آئے ہو. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر کبھی نہیں آنا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو با مقصد اور باطل پیدا نہیں کیا ہے، ہر کسی کو مقصد کے ساتھ مقصد کے تئیں پیدا کیا ہے. کسی ذات کو، کسی مخلوق کو، حتیٰ کہ حشرات الارض کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد کے طور پر پیدا کیا ہے. بس بالا و برتر ہے اللہ. بادشاہی یعنی بادشاہی حقیقی اسی خدا کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مالک ہے عرش بزرگ کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش مکی کا جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جھٹلا دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. آیت نمبر 118. اے میرے نبی کہو میرے رب درگزر فرما دے اور رحم فرما دے، تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے، بہترین رحیم ہے. آیت نمبر 118 میں بھی دعا ہے، وہ مارک کر لیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور. سورۃ النور روشنی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین سورہ جو انسان کے لیے اس کی اخلاقیات کے لیے جو نازل کی ہے، اس کے جوڑے میں ایک اور سورہ نازل کی گئی ہے 8 یا 9 سوروں کے بعد، سورہ حجرات. یہ دو سورے ہیں جو سورہ احزاب اور یہ ہے سورہ نور. یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہے. سورہ نور جو ہے یہ 5 ہجری میں جو ہے سورہ احزاب نازل کی گئی، اور سورہ نور جو ہے 6 ہجری میں نازل کی گئی ہے. ہجرت کے 6 سال بعد جو ہے سورہ نور کا نزول ہوا ہے. اب یہ جو سورہ نور ہے اس کے اندر اخلاقیات، جو گھریلو زندگی ہے اس کے متعلق احکامات آئے ہیں، اور اس کے اندر سب سے اہم جو ہے واقعہ افک کا تذکرہ ہوگا. انشاءاللہ جب وہ آئے گا تب ہم لوگ پڑھیں گے. دونوں میں دونوں سورہ احزاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی، دونوں میں آیت نمبر 35 جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دونوں ایک دوسرے کے جوڑے میں چل رہی ہیں. اچھا، 14 مکی صورتوں کے آنے کے بعد یہ واحد سورہ ہے جو مدنی سورہ آ رہی ہے، سورہ نور جو ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب واقعہ افک آئے گا تبھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. سورہ نور مدنی سورہ ہے.
اس کے اندر چھوٹی سورہ ہے، مختصر سی سورہ ہے، آیت اس کے اندر 64 آیات ہیں۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کر دیا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں اور جو بھی احکامات نازل کیے ہیں، جبکہ وہ قرآن میں نازل ہو چکے تو وہ فرض ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واحد سورہ میں کہا ہے کہ یہ تم پر نازل کرنے کے بعد ہم نے تم پر فرض کر دیا، یعنی کہ اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ساری کی ساری پوری کی پوری سورہ تم پر فرض ہے، یعنی اس کے تمام احکامات حد درجہ فرض ہیں، جو فرض ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کی ہر احکام میں جو یہاں پر نازل کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے تم پر فرض کر دیا، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی تمام احکامات کمانڈمنٹس نازل کر دیے ہیں تاکہ بندے کیا کریں، اس سے نصیحت لیں اور اپنی زندگیوں کو کیا کر سکیں، سنوار سکیں۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم ان کے تئیں نرم نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہیں ان کو 100 کوڑے لگانے ہوں گے، خواہ وہ کتنا مالدار ہو، خواہ وہ کتنا غریب ہو، باندی ہو، غلام ہو، آزاد ہو، یعنی باندی اور غلام کے لیے حدیث کی سزا ہے، یعنی 50 کوڑے ہیں، اور جو آزاد ہیں عورتیں یا آزاد مرد ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، 100 کوڑے ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ خواہ وہ مطلب جو جس طریقے سے یہود جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے، ڈسٹنگوش کرتے تھے، اگر وہ مالدار ہوتے تھے تو ان کو سزا کم دیتے تھے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ مال ان کے گھروں پر پہنچا دیا کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے تھے یا باندی اور جو غلام ہوتے تھے ان کو کیا کرتے تھے، سزائیں زیادہ دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے ان کے معاملے میں ترس نہیں کھانا، اگر انہوں نے زنا کیا ہے تو سب کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور ان کی سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی ان کو سرے عام سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں، یعنی ان کو کوئی بند کمرے میں سزا نہیں دی جائے گی بلکہ کھلے عام سڑکوں پر سزا دی جائے گی۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانی زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اگر تم گناہ سرزد کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرما دیا الطیبون للطیبات، پاک مرد ہی پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، تو جو گناہ گار ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے گناہ گار ہی جوڑا بنا دیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو جنہوں نے تہمتیں لگائیں، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ جن لوگوں نے پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائی ہیں ان کو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں گواہ نہیں بنایا جائے گا، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یعنی پاک دامن عورتیں ہیں ان کے اوپر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، یعنی کہ اس گناہ کو کسی اور نے نہیں دیکھا سوائے اس کے شوہر نے، ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ایک ہی شخص نے دیکھا جو کہ شوہر ہے، اس نے اپنی بیوی کو گناہ میں مبتلا دیکھا ہے تو وہ 4 مرتبہ قسم اللہ کی اٹھائے گا کہ میں نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اللہ کی قسم میں نے اس کو یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے تو یہ، اور عورت اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر یہ لعنت بھی کر لے
اور کہہ دے کہ میں جو ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 مرتبہ قسم کھاتا ہوں اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر لعنت بھیجے اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، یعنی عورت کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر عورت کہتی ہے تو پھر وہ اپنی صفائی میں کیا پیش کرے گی؟ مطلب بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے دیا جائے گا، اور وہ پھر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کی غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ سچ کہہ رہا ہے، مرد سچ کہہ رہا ہے، تو مجھ پر آفت ٹوٹ پڑے، مجھ پر اللہ کا غضب اور لعنت آ جائے اگر وہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت برسائے، وہ اس کو خود اپنے زبان سے کہنا ہوگا، دونوں کو اپنی اپنی زبانوں سے کہنا ہوگا اپنی گواہی دے کر، اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائی جائے گی، کیونکہ 4 گواہ نہیں ملے، اور 4 گواہ اس کے اندر لازمی ہے، 2 نہیں گواہ چلتے، اس کے اندر 4 مردوں کی گواہی لازمی ہے۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لاتے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی کہ کچھ تمہارے ہی اندر سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ خباثت میں مبتلا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے پاک دامن عورتوں پر یہ الزامات لگایا کرتے ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو۔ اب یہ بات کیا کیا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہے واقعہ عفق، عفق یعنی بہتان یعنی جھوٹ گڑنا، کسی کے اوپر تہمت کا واقعہ۔ اب ہوا کیا تھا کہ جو 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق ہوئی۔ غزوہ بنی مستلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے، تو لوٹتے میں کیا ہوا کہ ایک مطلب جیسے جگہ پر بیچ بیچ میں راستے میں ریسٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہوئے آتے ہیں، تو ایک مرتبہ کہیں کس جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب جب پڑاؤ ڈالا گیا تو سارا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے رات کے وقت نکل گئی، اور وہ جو قافلہ تھا وہ چل پڑا، مطلب ان کی غیر موجودگی میں چل پڑا۔ وہ کیسے چل پڑا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی بہت ہی ہلکی پھلکی تھی، اور وہ جس خوزج میں جو سوار ہوتی تھی تو وہ اتنا ہلکا تھا کہ جو ڈولی اٹھانے جیسے ڈولی ٹائپ کا جو ہوتا ہے اور وہ جو اس کے اندر جو اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی، اور لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا تھا، اتنی ہلکی تھی کہ کوئی اندر بیٹھا ہوا بھی ہے، بہت ویٹ بہت ہلکا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ سارا جو قافلہ چل پڑا ہے تو وہ جو حضرت عائشہ کا خوزہ اٹھانے والے جو لوگ تھے وہ اٹھایا انہوں نے اور چل دیے، کسی کو خبر نہیں کہ اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے نہیں۔ اب یہ ہوا کہ وہ جب رفع حاجت سے گئی ہوئی تھی تو وہیں پر ان کا ہار کھو گیا، جو گلے کا نیکلس تھا وہ کھو گیا۔ وہ وہیں پر ڈھونڈتی رہی جب تک آئی ہیں تو دیکھا کہ قافلہ تو ہے ہی نہیں، یہاں پر پورا سارا قافلہ جا چکا ہے۔ اب یہ کیا کرتی ہیں، انہوں نے تھوڑے عقل سے کام لیا کہ وہ قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑی نہیں، ادھر ادھر راستہ بھٹک جاتی تو پھر قافلہ نہیں ڈھونڈ پاتا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا بھی تو یہیں پالے گا، اس لیے میں کہیں نہیں جاتی، تو وہ وہاں بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے وہیں پر ٹیک لگاتی ہیں اور نیند آ جاتی ہے تو وہیں لیٹ جاتی ہیں۔ لیٹنے کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگنے کے بعد جب وہ وہاں سے اب ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہر قافلے کے پیچھے کہ وہ قافلے سے تھوڑا سا پیچھے چلا کرتا ہے، یعنی کہ جب قافلہ گزر جاتا ہے تو اس کے سمجھ لے کہ مطلب تھوڑے وقت کے بعد وہ شخص آتا ہے اور وہ قافلے کی جو بچی کچی چیزیں اگر وہ کچھ چھوٹ جاتا ہے بھول جاتا ہے یا کوئی کسی چیز کو بھول گئے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے پیچھے سے آنے والا ایک شخص مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس وقت صفوان ابن معطل کو اس کام پر رکھا گیا تھا، جب قافلے سے لوٹ رہے تھے تو وہ وہاں سے پیچھے سے آ رہے تھے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی چیز گٹھری جیسی پڑی ہوئی ہے، کیا ہے؟ تو وہ جب قریب آئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ اب وہ پہچانا کیسے؟ کیونکہ جب وہ جو اس سے پہلے یعنی کہ 5 ہجری میں جو سورہ نازل ہوئی ہے جس کے اندر پردے کا حکم آیا تھا تو وہ 5 ہجری میں نازل ہو چکی تھی۔ 6 ہجری میں یہ سورہ نور یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں یہ
یہ واقعہ پیش آیا تو یہ 6 ہجری میں ہوا تھا، اور پردے کا حکم ہو چکا تھا 5 ہجری میں، اور 5 ہجری سے ساری عورتوں نے پردہ شروع کیا تھا۔ 5 ہجری سے پہلے عورتیں منہ نہیں ڈھاکا کرتی تھی، سر پہ وغیرہ پہ دوپٹہ لیا کرتی تھی، لیکن چہرہ نہیں ڈھاکا کرتی تھی۔ اب وہی بات تھی کہ انہوں نے جو 5 ہجری سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا ہوا تھا صفوان ابن معطل نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے ان کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا۔ اب انہوں نے جب دیکھ لیا ان کو، تو فوراً سے پلٹ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب یہ زور سے پڑا ہے تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھلتی ہے تو کیا کرتے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کر دیتے ہیں، اور اس کے آگے آگے خود چلتے ہیں، اور ان کو پھر قافلے تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہونا تھا کہ وہاں سے جو کافر ہوتے ہیں، جو لوگ توہ میں لگے ہوتے ہیں نا، جو جن کو موقع کی تلاش ہوتی ہے، ان میں سے سب سے بڑا جو موقع کا تلاش میں تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا۔ اس نے بس اس معاملے کو کیا کر دیا، خوب اچھالا، خوب اسکینڈلائز کیا، اور کہا کہ دیکھو اب تو نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ غلط ہے، نعوذ باللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی۔ تہمت لگانے کا معاملہ اس قدر پھیل گیا، سارے مطلب شہر میں یہ بات پھیل گئی، حتیٰ کہ کچھ جو صحابی تھے جو کہ سادہ لو تھے، بہت سادہ صحابی تھے، وہ بھی اس معاملے میں آ گئے، لپٹ گئے ان کی باتوں میں، منافقوں اور کافروں کی۔ حتیٰ کہ جو حسان بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر ہوا کرتے تھے، وہ بھی اس معاملے میں آ گئے۔ اب یہ ہونا ہوا کہ کتنے سارے جو صحابی تھے سادہ لوہی میں ان اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی جو تھی آیتیں یہاں پر نازل فرما دی، اور فرمایا جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کے کچھ لوگ ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے تو عبداللہ بن ابی، اور پھر اس کے بعد ان کی باتوں میں آنے والے دوسرے منافقین، اور اس کے بعد جو تھوڑے سے جو سادہ ایسے مطلب ویسے مسلمان تھے، وہ بھی کیا ہو گئے، ان کی باتوں میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کمایا، جس نے جتنا بڑھ چڑھ کر چرچا کیا اس تہمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی ہی سخت پکڑ سے پکڑے گا۔ اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لے لیا، جیسے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس نے بات کو شروع کیا تھا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کر لیا، یعنی کہ تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو نبی کی بیٹی ہے، سوری نبی کی بیوی ہے اور صدیق کی بیٹی ہے، یہ کیسے ایسا کر سکتی ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو۔ تم مومن تھے، تمہارا گمان تو مومن کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اور ہر مومن کا گمان دوسرے مومن کے معاملے میں اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔ تم کیسے ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور تم نے کیسے یہ گمان کر لیا کہ نبی کی پاکیزہ بیویاں یہ حرکت کر سکتی ہیں جس کا تم نے تہمت ان پر لگا دی ہے، اور کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان اور جھوٹ ہے جو ان پر لگایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے آئے، اگر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو وہ 4 گواہ لے آتے اور پھر اپنی گواہی کو ثابت کر دیتے۔ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر اب گواہ والی بات جو آیتیں تھی، یہ پچھلی صورت میں نازل ہو چکی تھی، سورہ نساء میں نازل ہو چکی تھی کہ 4 گواہ اس کے اوپر لائے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہی بات یہاں پر کہہ دی کہ 4 گواہ کیوں نہ لے کر آ گئے، اگر تم بہتان لگانا چاہ رہے تھے تو پھر 4 گواہ لے کر آتے۔ ان کی اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو
لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی کہ تم نے ایک سے سنا، دوسرے نے اس چیز کو آگے بڑھا دیا، تیسرے نے سن لیا، چوتھے نے بڑھا دیا، پانچویں نے سن لیا، چھٹے نے بڑھا دیا، ایک کے بعد ایک ایک دوسرے کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس بات کے اوپر اچھا گمان کر لیتا اور کہہ دیتا کہ یہ بہتان ہے. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی گناہ کی بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے جس کو تم نے ایک چسکا سمجھ کے ساری مطلب شہر میں پھیلا دیا تھا. کیونکہ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھی. نازیب ہے ہماری زبانوں سے اس بات کا نکالنا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. پاک ہے اللہ کی ذات، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ پر لگایا جا رہا ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور علم اور حکیم سے لبریز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر روک دیا کہ اگر تم کسی کا کوئی گناہ دیکھ لو اور تم چار گواہ نہیں لا سکتے تو تمہارے لیے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ تم اس گناہ کو اپنی زبان پر بھی لاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے گناہوں کو تم پردے کو فاش کرتے پھرو، بلکہ ان کا کیا کرو، انکشاف نہ کرو، اپنی زبانوں پر تالے لگا لو، سیل کر لو اپنے منہ کو، اور وہ جو گناہ تم نے دیکھا تھا اس کے اوپر سے اپنی آنکھوں کو موند لو، اپنی زبانوں پر بھی ان باتوں کو نہ لاؤ. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا کیا ہے، گناہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدکاری میں مبتلا کر دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 22. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. اب بات کیا ہوئی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت مستہ جو ہیں، جو ایک صحابی ہیں اور وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ریلیٹیو ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ان سادہ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے جو کہ حضرت عائشہ کی تہمت میں شامل ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق فائنینشلی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ مالی طور پر کمزور تھے، تو ان کی مالی امداد یہ کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق. اب جب ان کو پتا چلا مصطفیٰ بھی اس میں مطلب اس معاملے میں شامل ہو گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد سے میں مصطفیٰ کی کوئی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم نیکیوں سے رک جاؤ، نیکی کا کام تمہارا اپنا چلتا رہے، جو تمہارا وہ معاملہ ہے وہ الگ ہے، تم اس چیز کو اس میں نہ ملا لو. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسمیں نہ اٹھا لے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجرین سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے، یعنی کہ ان سے درگزر کر دو اور معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تمہارا رب بھی تو تمہیں دیکھتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، تم چھپ کر گناہ کرتے ہو، لیکن تمہارا رب سے تو تم نہیں چھپا سکتے، وہ بھی تو تم سے درگزر کرتا ہے، وہ بھی تو تمہاری جو کری ہوئے گناہوں کو کیا کرتا ہے، اس پر مغفرت کا پردہ ڈال دیتا ہے. تو تم بھی ان پر مغفرت کر دو اور ان پر رحم کر دو، ان سے درگزر کر دو، اور وہ جو قسمیں تم نے اٹھائی ہیں ان کا کفارہ ادا کر دو، اور پھر ان کے جو معاملات تھے ان کو درست ہی رکھو. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یعنی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا پاک دامن سمجھتے ہیں، یہ کیا گناہ نہیں کرتے؟ اگر انہوں نے گناہ کیا تو ان پر اپنے منہوں کو سی لیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے تو پھر اپنی زبانیں سیل کر کے رکھیں. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ
مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو